مولانا عبدالعلیم صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، میں نے 11 تاریخ کی کنکریاں مغرب کے وقت باری، ٹھیک ہے، پھر 12 تاریخ کی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے، دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز ہے۔ گردن کا مسح کرنا جو ہے صرف مسئلہ کے حنفی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سر کا حکم ہے تو گردن بھی اسی میں شامل ہے، لیکن باقی ائمہ گردن کے مسح کو قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پی لے، ٹھیک، کوئی بات، کوئی منع نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ سلمان اقبال کی سانس کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تمام مرنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ ایک حاجن نے طواف زیارت کے لیے گئی تو بالکل پاک تھی، حرم پہنچی تو معمولی سا داغ لگا، اس نے ماہواری کے دن بھی نہیں تھے، غسل کر کے طواف کے لیے چلی گئی، سائی کے بعد دوبارہ باتھ روم گئی تو چھوٹا سا داغ لگا تھا، واضح رہے کہ ماہواری روکنے کے لیے گولی بھی کھائی، اسی گولی کا تو بیٹی عذاب ہوتا ہے کہ کبھی آئے گا کبھی بند ہوگا، کبھی آئے گا کبھی، بہرحال آپ کا طواف ہو گیا الحمدللہ، حج بھی ہو گیا، لیکن اگر آپ مکے میں ہیں تو ایک دفعہ پھر طواف دہرا دیں۔ مزدلفہ کی رات ہم کو رات کو 12 بجے سے لے کر گئے اور صبح اشراق کے وقت یعنی عید کے دن اشراق کے وقت بڑے شیطان کو کڑکی ماری۔ اگر مزدلفہ میں آپ نے رات نہیں گزاری اور صبح کی نماز وہاں نہیں پڑھی ہے تو وہ وقوف واجب ہے، تمہارا واجب چھوٹ گیا ہے، اس پر دم دیں، کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اگر بس والے نہ مانے کہہ سکتے ہیں جی آپ چلے جائیں، ہم پیدل آ جائیں گے۔ کہتے جی کہ شیعہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اس دفعہ تو کافی حرم میں شیعہ آئے ہوئے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات اس لیے بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اہل حق کے اتباع کو دیکھ کے شاید ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہاں آ کر وہ ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، پھر پکے شیعہ تو نہ رہے۔ ایسی دعا بتائیں کہ جس کے بعد کوئی دعا رد نہ ہو۔ بھئی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، یا وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا وہ دعا محفوظ کر دی جاتی ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ قیامت میں ملے گا۔ تو کوئی دعا رد تو ہوتی نہیں۔ کہتے جی میدان عرفات کی رات مجھے احتلام ہو گیا تھا، غسل خانے میں غسل کیا، اوپر والی چادر نیچے اور نیچے والی اوپر پہنی، کوئی بات ٹھیک۔ انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتا کہ احتلام نہ ہو۔ طواف زیارت کے وقت اگر ہوا خارج ہو گئی، شک ہے، ایک دفعہ پھر طواف دہرا لو۔ طواف کرتے ہوئے پہلا چکر مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہو گئی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 چکر کر چکا ہو پھر تو نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے گا جہاں چھوڑا ہے، لیکن 4 سے کم ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرے گا۔ ہم بغیر طواف وداع کے مدینہ شریف چلے گئے، واپس آئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا، اب جب جائیں طواف وداع کر کے چلے جائیں اپنے ملک۔ کسی بھی کاروبار میں نقد یا ادھار دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ادھار میں جو دو وہی لو، اس سے زائد آپ نہیں لے سکتے۔
نقد کا سودا جو ہے جو عام ریٹ چل رہا اس کے مطابق بیچو۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ نقد میں 3000 میں مثلا ایک چیز بیچی ہے، ادھار پہ اگر دیں تو پھر 3500 لیتے ہیں۔ بہتر ہے یہ کام نہ کریں، ایک قسم کا یہ بھی سود بن جاتا ہے۔ طواف زیارت عشاء کے بعد شروع کیا، رات حرم میں گزر گئی۔ جب مینا کے لیے گئے تو مینا کی حدود کے باہر فجر کی اذان ہو گئی۔ مینا جانے کے بجائے ہوٹل چلے گئے، دوسری رات جو تھی وہ مینا میں گزاری، کوئی دم نہیں۔ ہم ہوٹل کی نماز والی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں، اگر ان کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پھر تو اسی ان کے اوقات کے مطابق پڑھیں، اگر اپنی نماز علیحدہ پڑھتے ہیں تو پھر حنفی مسلک کے مطابق پڑھیں۔ حج ہم نے مکمل کر لیا ہے، لیکن ابھی ہم یہاں ہیں، کیا مزید عمرے کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ محمد رفیق ٹیرا غازی خان سے دعا کہ اللہ سب کی دعائیں منظور فرمائے۔ اگر ہم مدینے سے ہو آئے مثلا، اب اپنے خرچے پر جائیں کمپنی کے بجائے، جا سکتے ہیں دوبارہ۔ والدہ اور والد کا عمرہ کرنا چاہتے تو سب کا الگ الگ، والد کے لیے علیحدہ، والدہ کے لیے علیحدہ۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام کے آس پاس جو لوگ ہوٹلوں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے تو ان کی نماز بھی ٹھیک ہے اور 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ہم جامعہ بن نوریہ سے فارغ ہیں، انشاءاللہ فارغ ٹائم میں مجھے ملیں تو میں انشاءاللہ اجازت حدیث دوں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل جو انبوبات رکھتے ہیں تو اولاد کی طلب کے لیے عورت تو اپنی شرمگاہ کا کشف کرانا جائز مباحات میں سے ہے، اگر وہ ضروری ہے، طبی خباثت نہیں ہے تو انشاءاللہ مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ خباثت کرے۔ حضرت دوسری شادی کے لیے دعا کر دیں، اسباب بھی ہیں لیکن پہلے والی سے اسٹام پر اجازت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے۔ تم میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرے بھی آسان کرے۔ اللہ کے بندے جب اللہ کو منظور ہے ہو جائے گی بس۔ کہتا ہے کہ حرم کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری مسجدوں میں اماموں کی داڑھی پوری نہیں ہے، تم اپنی داڑھی کا فکر کرو، ان کو اللہ پاک ہدایت دے گا۔ ہمارے بعد ابھی حج کے بعد 15 دن ہیں، تو ہم طواف زیادہ کریں یا عمرہ زیادہ کریں؟ طواف زیادہ کرو، لیکن عمرہ بھی کر لیا۔ میں نے کنکریاں ماری، مجھے شک ہے کہ ایک کنکری گول دائرے میں واپس دیوار کے اوپر سے باہر گری ہے، میں نے اس کنکری کو نہیں لوٹا، کوئی حرج نہیں، 6 تو ہو گئی نا، کوئی دم شم نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کو طواف زیارت میں گیس وغیرہ کی وجہ سے شک ہے، دوبارہ ایک دفعہ طواف کر لو، دم شم کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے طواف تو کیا ہے، لیکن آپ کو شبہ ہے کہ شاید گیس کی وجہ سے میری گیس خارج ہو گئی ہو، وضو نہ رہا ہو۔ کہتے ہیں جی کہ نماز کے وقت مجھے جمائیاں آتی ہیں تو اللہ حول پڑھا کرو پہلے۔
عالم ہندوستان میں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے روز بروز نئے نئے ضابطے اور قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بغیر کسی گناہ کے شہید کیا جاتا ہے، عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی۔ آپ اللہ کے حرم میں جتنے دن ہیں دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ کہتے جی کہ میں ویسے حنفی مسلک پہ ہوں، ساری زندگی میں حنفی رہا، اب میں نے یہاں کوئی کتابیں پڑھی تو مجھے اچھی لگی، رفع یدین ہے یا جلسہ اس طرح آپ کو اچھی لگتی ہے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی کے جانے سے حنفیت کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گی نا۔ باقی ہے بے وقوفی والی بات، تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ سمجھو علماء کے پاس بیٹھ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ آدمی ہیں کہ اگر وہ فرماتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ ما رضی بہ، جس سے عبداللہ ابن مسعود جس بات پہ راضی ہو جائے اس پہ میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں حضور کی نماز دکھاؤں؟ تم نے کہا ہاں دکھا۔ تو آپ نے صرف پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر رفع یدین نہیں کیا۔ جلسہ استراحت کا معنی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جائے، بھاری ہو جائے تو اس کو ذرا اس طرح، یہ تو نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرے۔ عمرے کے دوران صفا بھول گیا، بال کٹوا لیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ یہ کوئی ایسی چھوٹی چیز ہے کہ تم بھول گئے؟ ایک عورت طواف الوداع کر کے بعد میں وہ طائف چلی گئی، طائف جانے کے بعد اس کو ایام حیض شروع ہو گئے، بہرحال اس نے نیت نہیں کی، واپس آ کے ٹھیک کیا۔ نیت کرتی جب تک پاک نہ ہوتی عمرہ کرنا پڑتا۔ میری اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناچاکی اور جھگڑا رہتا ہے، اور اسی جھگڑے میں تو مزہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ کسی غیر سے کبھی جھگڑا کرو گے؟ بیوی سے بندہ کرتا ہے جو کمزور جو ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے نا، غصہ، یہ بڑا سمجھدار ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا۔ بیوی کمزور ہے بیچاری، جو مرضی ہے کہتے رہو۔ ہندوستان سے کسی نے آپ کو سلام کہا ہے، مہربانی۔ مجھے ایک شخص نے کاروبار میں دھوکہ دیا، اللہ رسول کو ضامن بنایا تھا، بھائی قیامت میں حقوق العباد ادا کرے گا۔ مشین سے بھی اگر بال کٹوائیں، سارے سر پہ مشین پھروا دیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مزدلفہ میں واش روم میں گیا تو خوشبو والا شیمپو پڑا تھا، استعمال کیا، یاد آیا، دھو دیا، ٹھیک ہے، ویسے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میرا پھوپھی ذات جو ہے وہ عبداللہ، ایک پتہ نہیں کیا نام ہے، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تمام موتا کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے اور میرے بچے مبارک بھائی کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سب لا اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، لیکن اس میں معنی ہے کہ کوئی نقص تم لوگوں میں ہے، اس کو چیک کراؤ، اور آج کل دنیا میں علاج بہت ہو گئے ہیں۔ طواف زیارت اور سعی کیا، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، پھر اگلے دن پڑھی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مینا میں 11 اور 12 کی راتیں افضل یہ ہے کہ مینا میں قیام کرے، اگر نہیں کیا دم نہیں ہوگی۔ بہرحال ہمارے ہوٹلوں میں جھگڑا رہتا ہے، قصر پڑھیں، بھئی مسافر ہو تو قصر پڑھو، مقیم ہو تو پوری پڑھو، جھگڑے کی ضرورت کیا ہے؟ مفرح فاطمہ نام رکھنا، صرف فاطمہ رکھو، مفرح کیا بنا؟ حضور کی بیٹی کا نام صرف سیدہ فاطمہ تو زہرا تھا، زہرا بھی لقب تھا، نام فاطمہ تھا۔
میری والدہ بیمار ہے، ان کے ساتھ رشتے بن داؤد کے پاس، شیشہ بن داؤد کے پاس رہی، اور وہی سے میں نے والدہ کی طرف سے کمر کنکریاں ماری، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں حاجی کو حج پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حج کے بعد میں معافی مانگتا ہے، تو حج کے بعد جو آپ کریں گے اب چھٹی ہو گئی ساری، اچھی بات ہے، معافی مانگتے رہیں، وہ تو پچھلے معاف ہوئے نا، آپ نے تو اب نیا کھاتہ کھول لیا ہے نا۔ ہم نے طواف شروع کیا، پہلی رکعت پہ نماز کھڑی ہو گئی، بعد میں ہم نے 6 چکر کے، آپ کو 7 کرنے چاہیے تھے، بہرحال 6 سے بھی طواف ہو جاتا ہے۔ عمرے کے دوران کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگایا، خوشبو تھی، خیرات کرتے ہیں۔ پاکستان ہماری واپسی جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہے، اسی دن طواف الوداع کریں، یہ نہیں کہ 2-4 دن پہلے کر لیں۔ فیروز احمد کشمیری بیچارہ کافروں کی جیل میں ہے، اللہ آزادی نصیب فرمائے۔ حنفی حضرات اگر یہاں کے وقت کے مطابق اگر جماعت نہ ملے تو پھر اپنے وقت پر عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں اگر ہم نے کہیں 2-3 طواف کیے تو بعد میں سب کی 2-2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ قربانی کے پیسے ہم نے جمع کرا دیے ہیں، اس نے فون کیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ تو کرتا ہی نہیں ہے قربانی، تو اس کو جا کے پکڑو، اس کو بھی پیسے دو، ایک قربانی والے، ایک جرمانے کی دم والے، 2 کے پیسے دیتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم یہاں کسی کو حکومت کو بتائیں گے، وہ تو ساری زندگی کے لیے اسے پیسے وصول کرے گی۔ کس میقات سے عمرہ کروں؟ مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، طائف سے کرو۔ بہرحال 4 چکروں کے بعد اگر ضرورت پڑے تو وہیں سے شروع کریں، ورنہ پھر طواف زیارت۔ دیکھیں نا، بعض علماء نے کہا گنجائش ہے، طواف زیارت حج کا فرض ہے، رکن ہے، اس میں گنجائشیں ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شک ہے دوبارہ کر لو ایک دفعہ۔ بہرحال خون کے دھبے کس چیز پہ تھے؟ بدن پہ تھے، کپڑے پہ تھے؟ اگر طواف کے اندر خون لگا ہوا تھا تو طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ اگر غیر شادی شدہ عورت کا طواف زیارت نہیں ہوا، وہ چلی گئی، اس کی شادی ہوگی، نکاح نہیں ہو سکتا کسی سے جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے، اس کو واپس لے آؤ، طواف زیارت کرے اور دم ادا کرے، پھر جائے۔ اگر 10 دن حج کو لوگوں نے کنکری ماری، طواف زیارت کر کے رات کو مینا نہیں گئے، ہوٹل میں ٹھہر گئے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت کو جو قربانی کا وقت دیا اس سے پہلے بال کاٹ بیٹھی، چلو اس کی بھی کوئی بات نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طواف زیارت کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اس نے اپنا عقل لڑایا کہ میری تو بھی شادی نہیں ہوئی، میں کہ میرے حرام ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ نہیں، یہ سب کے لیے حکم ہے، جب تک وہ طواف زیارت نہ کرے اس کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا۔ بیوی کو چونکہ حیض تھا اس لیے اس نے میقات سے نیت نہیں کی، جب پاک ہو جائے عمرہ کر رہے۔ طواف زیارت میں 2 چکر لگائے، نماز ادا کی، پھر 5 چکر پورے کیے، طواف زیارت ہو گیا، لیکن بہتر ہے کہ ایک دفعہ پھر دہراؤ۔ کہتے جی کہ مطاف میں یا کہیں نماز پڑھیں تو امام صاحب نظر نہیں آتے، نماز میں امام صاحب کا نظر آنا تو ضروری نہیں ہوتا، یہ کہاں کا مسئلہ ہے بھائی؟
مووی کیش یا ایزی پیسہ، مجھے ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ جمعہ کے دن جو اول اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے کہ وہ سن کے لوگ آئیں جمعہ کے لیے۔ اگر دوسری اذان تو اس وقت ہوگی جب امام بیٹھ جائے گا، تو اس وقت کون تیاری کر کے آئے گا؟ حضرت عثمان نے بنیاد رکھی تھی، اور حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ راشد کا جو عمل ہے وہ سنت ہوتا ہے، وہ بدعت نہیں ہوتا۔ میں نے کوئی گولی کھائی، کھائی تو اللہ معاف کرے۔ مزدلفہ سے پہلے ہی مغربی شاد آ گئی تو دم لازم تو نہیں ہوتا، دم تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کو کرنی مزدلفہ میں چاہیے تھی، لیکن خطرہ تھا کہ صبح ہو جائے گی تو آپ نے پہلے پڑھ لی تو کوئی حاضر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا بناتنا اصحابنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین تمام آنے والوں کا حج منظور فرما، عبادات منظور فرما، سب کو ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اجازت ہے، اس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ